آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ شہادت ہے کیا، اور اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقعہ جو اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر ہوا، جس حادثے کی وجہ کر آسمان و زمین کا کلیجہ تھرا گیا، پوری انسانیت غم اور درد کے اندر ڈوب گئی۔ آخر اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا؟ میں آج کوشش کروں گا اس پس منظر کو آپ کے سامنے رکھنے کی۔ بہرکیف اللہ رب العزت کے دین کو بالعمل، بالفعل یعنی پریکٹیکلی دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ پروف کرنا تھا، یہ حجت اور دلیل دینے کے لیے کہ یہ دین اسلام ایک سچا اور ایک سماجی، معاشراتی، سیاسی، ان تمام انسانی ہر پہلو سے بھرا ہوا یہ مذہب اسلام ہے، اور یہ ایسا دین ہے جس کے اوپر عمل کر کے انسان انسانیت کے میدان میں بے انتہا عروج و ترقی کر سکتا ہے۔ اس دلیل و حجت کو پیش کرنے میں جن لوگوں نے اپنی اپنی جانیں، اپنی گردنیں پیش کیا، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے گواہ ہوئے، یعنی کہ حدیث مبارکہ کے اندر انہی لوگوں کو شہید کے نام سے یاد کیا، انہی لوگوں کو شہید کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہی ہے شہید اور یہی ہے شہادت کی تعریف۔ جب اس جزیرے عرب کے اوپر اللہ کا دین پورے طور سے قائم ہو گیا اور دین کا ایک مضبوط و مستحکم قلعہ عمل، کریکٹر، کردار ہر اعتبار سے قائم ہو چکا، تو محبوب کو حکم ہوا کہ آپ اعلان فرما دیں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میری امت میں نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور جتنی نعمتیں رب کائنات نے تمہارے لیے رکھا تھا ان تمام نعمتوں میں نے تمہیں حصہ عطا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تم لوگوں کو دین اسلام کے لیے راضی کر دیا، یعنی تمہارے رگ و ریشے کے اندر دین اسلام کو ہم نے رچا دیا، بسا۔ یہ اسلامی قلعہ تیار تھا، ہر مشن کا، ہر تحریک کا یہی تاریخ بتلا رہی ہے کہ جب وہ مشن اور تحریک جب کامیابی کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو کچھ آؤٹ ڈور سے، کچھ ان ڈور سے کچھ فتنے اور اس کے خلاف منصوبے اور غلط قسم کے پلاننگ تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کے اندر خود مسلمانوں کی جماعت میں سے کچھ منافقین جو تھے، اس میں سے ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ زمانہ سیدنا ابوبکر صدیق کا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت، بہادری، دلیری اور ان کی معاملہ فہمی تھی کہ بہت جلد انہوں نے اس داخلی اندرونی فتنے کو کنٹرول کیا
اور نبوت کے دعوے دار کا سر کچل کر کے منکرین زکات، جو لوگ زکات کو انکار کرنے والے تھے، ان تمام کو زکات کی اہمیت ان کے ذہنوں میں بسا دیا. یہ سیدنا اور یہ پہلے خلیفہ ہے سیدنا ابو بکر کا زمانہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ حضرت عمر کو بنا دیا. حضرت سیدنا عمر کا زمانہ تھا، یہ ایک جو مومنٹ جو اٹھا تھا مخالفت کا، سیدنا ابو بکر صدیق کچل چکے تھے. اسلام میں سارے فتنوں کا دروازہ فی الوقت بند ہو چکا تھا. چنانچہ اس امن و شانتی کے ماحول میں سیدنا عمر فاروق نے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کی، محنتیں کیا. چنانچہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ایران کے سلطنت کے تحت جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، ان میں سے بیشتر سلطنتوں کو جیت کر کے اور ان تمام سلطنتوں کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سے پوری سلطنت کو گجا دیا اور ان تمام سلطنتوں کے اوپر اسلامی پرچم کو لہرا دیا. یورپ کے اوپر آپ نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں یورپ کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک تھے وہ سب اسلام کی قبول کر کے اسلامی سلطنت میں آ گئے. یورپ ایک چھوٹا سا حصہ بچ گیا تھا جس میں افریقہ اور ساؤتھ افریقہ شامل تھا، اور باقی سارے یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنت کو حضرت عمر فاروق نے فتح کر کے اسلامی حکومت قائم کی. اس کے بعد سیدنا ابو بکر نے، عمر فاروق نے 6 آدمیوں کی ایک مشاورتی کمیٹی بنا کر کے اور فرمایا کہ آپ 6 آدمی بڑے صحابی، لہذا میرے بعد کون اس کا ذمہ دار ہوگا، یہ آپ حضرات آپس میں مشورہ کر کے امت سے مشورہ کر کے ڈکلیئر کر دیں گے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے. 12 سال حضرت عثمان غنی کی خلافت رہی. 10 سال کے اندر جو مشن شروع کیا تھا سیدنا عمر فاروق نے، اسی طریقے سے وہ مشن جاری اور ساری تھا. 10 سال جب گزرا تو اب ایک فتنہ کھڑا، اور فتنہ یہ کھڑا ہوا یہودیوں کی طرف سے. عبداللہ ابن سبا کو یہودیوں نے تیار کیا اور تیار کر کے اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور اس کے بعد پوری ایک ٹیم لے کر کے عبداللہ ابن سبا آیا، اور آنے کے بعد مسلمان ہو کر کے اور اپنی ایمان، اپنے عقائد کا یقین امت کو دلوانے کے بعد اس نے اپنی مشن کی شروعات کیا. کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، چونکہ قریش کے 2 گھرانے تھے، ایک ہاشمی اور ایک بنو امیہ. تو ابن سبا نے کہا کہ حضور چونکہ ہاشمی تھے اس لیے خلافت کا حق خاندان ہاشمی کا ہوتا ہے، اور حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر جو تھے وہ بھی غاصب تھے، اس کے بعد جو عمر فاروق آئے وہ بھی غلط تھے، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق بنو تیم سے تھے، سیدنا عمر فاروق بنی عدی سے تھے، یہ سب قبیلے کے نام ہیں. لہذا حضرت عثمان غنی کو استعفیٰ دینا ہو. اب یہ فتنہ اتنا تیز ہوا،
اتنا تیز ہوا کہ جب امت نہیں مانی تو ان لوگوں نے اپنا ہوا جماعت کو بڑھا کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور 40 دن تک سماجک بائیکاٹ کر کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر کو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے رہے. آخر میں چہار دیواری کو توڑ کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. اب خلافت کی کرسی خالی تھی، لہذا اس وقت مدینے کے لوگوں نے کہا مولا کائنات سے کہ آپ بنیے. اور یہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، ان لوگوں نے آ کر کے گھیر لیا. یہی جماعت شیعان علی کہلائے، یہی جماعت شیعان علی کہلائے. کہا کہ آپ خاندان ہاشمی کا، بنو ہاشم کا یہ حق ہے اور بنو ہاشم کے تاجدار آپ ہیں، لہذا آپ کو خلافت پہ آنا. کہہ سن کر کے مدینہ کے لوگوں سے ہم نوائی کروا کر کے مجبور کر کر کے سیدنا مولا کائنات کو مسند خلافت پر بیٹھا دیا. اسی جماعت میں سے ایک جماعت الگ کیا اور الگ کر کر کے اور مطالبہ شروع کر دیا حضرت مولا کائنات سے کہ ہمیں عثمان غنی کے قتل کا احساس چاہیے. حضرت عثمان غنی کے قاتل کو پکڑ کر کے کیفر و کردار پر یعنی پھانسی پر چڑھایا جائے. اتنا دباؤ پڑا کہ بنو امیہ کا پورا کنبہ اس جماعت کے ساتھ ہو گیا اور اتنا ہنگامہ ہوتا رہا. جب دیکھا کہ امت کا شیرازہ پورے طور سے بکھر چکا، تب ان لوگوں نے، اور اس دور کو تاریخ اسلام نے فتنۃ الکبریٰ کہا ہے، اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے ایک کمیٹی، ایک فتویٰ جاری کیا اور فتویٰ کو جاری کیا بیت سکینہ، یعنی جو لوگ کفر کریں وہ مرتد ہیں، جو لوگ اختلاف امت کریں وہ مرتد ہیں، جو لوگ حق اور عدل کے ساتھ حکومت نہیں کرے وہ مرتد ہے. اور جو مرتد ہوتا ہے اس کی مال، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی جان سب کچھ لے لینا، لوٹ لینا، یہاں تک کہ آبرو تک لوٹ لینا، یہ سب جائز ہے. لہذا حضرت علی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر اور مرتد، ان کو ہٹاؤ. حضرت ابو العاص کافر اور مرتد، ان کو ہٹاؤ. اور امیر معاویہ کافر اور مرتد، ان کو ہٹاؤ. یہ تینوں اسلام کے فتنے ہیں، ان تینوں کو ختم کر دو گے اسلام میں امن و شانتی کا گہوارہ اور امن و شانتی کا دورہ شروع ہو جائے. اس کا اثر امت پر نہیں پڑا. تب ان لوگوں نے آپس میں پلاننگ کر کر کے ابن مرجم نے کہا کہ میں علی کو مار دوں گا. پھر کسی ایک نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں ابو العاص کو مار دوں گا. ابو العاص اس شخصیت کا نام ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص فریس العرب، عرب کا سب سے بہترین دماغ رکھنے والا ابو العاص ہے. فریس العرب کا خطاب آپ کو دیا گیا. کسی نے ابو العاص کی شہادت کی ذمہ داری لیا، کسی نے امیر معاویہ. رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی اور بیک وقت حملہ ہونا تھا، ایک ٹائم، ایک تاریخ، ایک مہینہ. تو حضرت ابو العاص فجر کی نماز میں جا نہیں سکے کسی مجبوری سے،
تو حضرت ابو العاص کی جگہ جو امام نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے. حضرت امیر معاویہ پر حملہ کیا گیا, آپ زخمی ہوئے لیکن علاج و معالجہ کے بعد روح و صحت ہو گئے. پھر حضرت علی پر جو حملہ ہوا تو حضرت علی پر اتنا گہرا زخم لگا کہ مولا کائنات روح و صحت نہیں ہو سکے اور آپ کی شہادت ہو گئی. اب خلافت خالی. تو لوگوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ تشریف لائیں. تو سیدنا امام حسین نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے, سارا اسلام. اچھا, حضرت علی کے جو اختلافات شروع ہوئے 5 سال تک یہ خانہ جنگی کا دور رہا. جنگ جمل ہوا, 10,000 صحابی رسول شہید. جنگ صفوان ہوا, یہ جنگ صفین ہوا, 74,000 صحابہ کرام اور 10,000 حافظ قرآن شہید ہوئے. اس کے بعد جنگ نیروان ہوا, اس کے اندر 4,000 صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ جو جنگیں ہو رہی تھی, پہلی جنگ جو تھی وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کے قلعے کی بنیاد رکھنے کے لیے, جیسے جنگ احد ہے, جنگ بدر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ جنگ کا پہلا دور تھا. جنگ کا دوسرا دور سیدنا ابوبکر سے چلا کہ اسلام کے اندر جو خارجی اور داخلی فتنے پیدا ہو گئے ہیں, ان تمام فتنوں کی سرکوبی کر کے اور اسلامی قلعہ کو گرنے سے, اسلامی قلعہ کے شیرازہ کو بگڑنے سے بچایا جائے. لہذا یہ جو جنگیں ہوئی اور لوگوں نے اپنی اپنی گردنیں اللہ کی راہ میں قربان کیا, یہ قلعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے, یہ شہادت کا دوسرا دور ہے. تو لوگوں نے مجبور کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ کی جگہ خلیفہ بنا. حضرت امام حسن نہیں چاہتے. حضور کی پیشن گوئی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی, جسے حدیث میں خلافت راشدہ یعنی رشد و ہدایت والی خلافت, حکومت والی نہیں, رشد و ہدایت والی خلافت, جس کو تاریخ اسلام میں خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. آقا رحمت نے فرمایا تھا کہ 30 سال رہے گی اور 30 سال کے بعد یہ خلافت راشدہ ملوکیت یعنی بادشاہت جمہوریت میں بدل جائے گی, کنورٹ ہو جائے گا. حضرت علی کی جس وقت شہادت ہو رہی ہے 29 سال 6 مہینے ہوئے تھے. زمین اپنی جگہ بدل سکتی ہے, سورج اگنے اور ڈوبنے کی سمت کو بدل سکتا ہے, لیکن قول مصطفیٰ کسی حالت میں چینج نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ نے 30 سال فرمایا تھا, رب کائنات نے پلاٹ اور ماحول تیار کیا اور سیدنا امام حسن کو خلافت پر بیٹھا دیا. کچھ ہی دنوں کے بعد سیدنا امام حسن کو یہ خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ 50,000 فوج لے کر کے مصر سے, یہ کوفہ سے, مصر سے حضرت امیر معاویہ 50,000 کی فوج لے کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے. امام حسن نے ساری امت کو جمع کیا اور کہا کہ ایسی ایسی اطلاع آئی ہے, انہی سبائیوں نے جس نے حضرت مولا کائنات کو شہید کیا, انہی سبائیوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے دستے حق پرست پر ہم نے بیعت کیا ہے, اپنی گردنیں دے دیں گے لیکن حق کو لٹنے نہیں دیں گے. ان لوگوں کے وعدے کے اوپر حضرت امام حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے آگے چل بڑھا جائے. چونکہ مدینے میں اگر وہ داخل ہو گئے تو ڈبل پریشانی ہو جائے گی.
بچے ہیں، عورتوں کی حفاظت، اس لیے آگے بڑھ کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تقریباً 50,000 لوگ حضرت امام حسن کے ساتھ۔ آج لوگ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ارے میرے مصطفیٰ کی بات کو چھوڑ دو، نواسہ رسول کے علم کو دیکھو۔ حضرت امام حسن نے پلٹ کر کے دیکھا کہ 50,000 جوان پورے اسلحہ کے ساتھ میرے ہیں، لیکن امام حسن کی نگاہ بصیرت نے ان 50,000 کی پیشانیوں کو پڑھ لیا اور دیکھا کہ یہ سبائی لوگ ہیں، یہ لوگ حق پر اور اپنے کیے ہوئے وعدے پر یہ اٹل نہیں رہیں گے۔ لہذا حضرت امام حسن نے کہا یہیں قیام کرو، اور ایک قاصد کو بھیج دیا امام حضرت امیر معاویہ کے پاس کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ بلینک پیپر بھیج دیا کہ امام عالی مقام جتنی شرط آپ کو لکھنی ہے وہ تمام اس سادے کاغذ کے اوپر لکھ کر کے بھیج دیں، ہمیں ان تمام شرطوں منظور ہیں۔ چنانچہ 7 شرطیں امام عالی مقام نے لکھ کے بھیجا اور حضرت امیر معاویہ نے اسے قبول کر لیا، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہو۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بیعت ہوئی، خلافت کی بیعت ہوئی۔ اب یہاں سے تاریخ اسلام کہہ رہی ہے کہ جب امیر معاویہ کی حکومت قائم ہوئی تو یہ دور عام الجماعہ یعنی امت کے ایک جگہ اکٹھا ہونے کی دور سے شروع ہوا۔ اب جتنے بھی اندرونی فتنے تھے، جتنے بھی اختلافات تھے، جتنے بھی منافقین تھے، وہ سب دب گئے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت 20 سال تک رہی۔ اس 20 سال کے اندر حضرت امیر معاویہ نے افغانستان کے فتح کیا، حضرت امیر معاویہ نے ازبکستان، ترکستان، یہ سارے علاقے کو یہاں تک کہ کابل اور قندھار کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے اسلامی سلطنت قائم کیا۔ اتنی فتوحات حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں، چونکہ اب امت میں اتحاد ہو چکا تھا، اتفاق ہو چکا تھا، امت بالکل ایک نہج پر، ایک نقطے پر اکٹھا ہو چکی تھی، اس لیے حضرت امیر معاویہ نے اسلام کو بڑھانے، اسلامی سلطنت کو بڑھانے اور اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ملکوں کے اوپر دعوت کا کام شروع کیا۔ جن لوگوں نے آمنا و صدقنا کہا فبہا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اس کے ساتھ جنگ کی۔ 10 سال کا عرصہ گزرا۔ اب یہ ایک بہت مارکے کی بات ہے جسے آپ ذہن میں رکھیں۔ 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بڑی فتوحات سب کچھ ہوئی تھی۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، وہ آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس اور کہنے لگے کہ اب تک بہت زیادہ آپس میں خانہ جنگی، بہت جنگیں ہوئی، لاکھوں لاکھ صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بعد پھر ویسے ہی دور شروع ہو جائے، اس لیے اب آپ اپنا نائب، آپ اپنا وائس، آپ اپنا ولی عہد متعین کر دیجیے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ عمارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی، یہ قلعہ قلعہ محمدی ہے، اور اس قلعے کی ذمہ داری قرآن مقدس نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ میرے محبوب کے اس قلعے کا ذمہ دار کوئی اپنے منشا سے، اپنی پسند سے نہیں ہو سکے گا، بلکہ ہمارے محبوب کی امت آپس میں مشورہ کر کے جس کا سلیکشن کر لے گی یہ امت، وہی امیر المؤمنین ہوگا۔ اس لیے اے مغیرہ ابن شعبہ، میں اپنے ولیعہد، اپنے نائب کا اعلان نہیں کروں گا، اس لیے کہ قلعہ محمدی اور اصول محمدی کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ 1,00,000 صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، 10,000 حافظ قرآن شہید ہو گئے. امیر معاویہ، کیا امت کو تم پھر اسی جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہو؟ مجبور ہو کر کے، گھیر کر کے حضرت امیر معاویہ کو مجبور کر دیا. تب حضرت امیر معاویہ نے اپنے نائب کا اعلان کیا، یزید کی نیابت کا اعلان کر دیا، یزید کے ولی عہدی کا اعلان کر دیا. اور جتنی اسلامی سلطنتیں تھیں ان تمام میں یہ خبر بھیج دی گئی کہ بحیثیت ولی عہد کے، یعنی بحیثیت نائب کے، یزید کے ہاتھوں پر بیعت لیا جائے. تاریخ اسلام بتلا رہی ہے کہ تقریباً امت کے 85% لوگوں نے یزید کے ولی عہدی کا بیعت لے لیا، قبول کر لیا. صرف یہ بہت مارکے کی بات ہے، صرف 5 ایسے صحابہ کرام تھے، 5 ایسے جلیل القدر صحابی تھے، 5 ایسے جیالے تھے، 5 ایسے غلام مصطفیٰ تھے جنہوں نے انکار کر دیا. پوری امت میں صرف 5 انسان. سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن بکر. سیکنڈ پوزیشن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس. تیسری شخصیت حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر. اور چوتھے حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر. اور 5ویں شخصیت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان 5 لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے انکار کیا. یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن بکر نے کہا کہ یہ قلعہ محمدی ہے اور اس قلعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاؤنڈیشن میرے آقا نے رکھا تھا امرہم شورا بینہم، کہ اس قلعے کا محافظ، اس قلعے کا نگہبان، اس قلعے کا ذمہ دار اپنی طاقت کے بلبوتے نہیں، اپنی چاہت کے بلبوتے نہیں، اپنے حسب اور نسب کے بہتر ہونے کے بلبوتے نہیں، بلکہ امت جس کا سلیکشن کر لے وہی امیر المؤمنین بن سکتا ہے. اور میں امیر معاویہ کی خلافت کو بھی نہیں قائل ہوں، بلکہ امیر معاویہ امیر ضرور ہے، لیکن انہوں نے جس قلعے کی فاؤنڈیشن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا بینہم کے اوپر رکھا تھا، امیر معاویہ اپنی طاقت کے بلبوتے امیر المؤمنین کی بیعت لیا ہے. اس لیے امیر معاویہ کی خلافت کا بھی میں قائل نہیں اور اس کے بیٹے یزید کی ولی عہدی کا بھی میں قائل نہیں. 10 سال تک ساری امت یزید کے ولی عہدی میں، یزید کے نائب خلیفہ ہونے کو مانتی رہی. حضرت امیر معاویہ کا وصال. میں بہت کاٹ رہا ہوں کیونکہ موسم بھی خراب ہے اور دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. جو بالکل سمجھنے مارکی کی بات ہے میں انہی باتوں کو پیش کرتا ہوں. تو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، یزید تخت نشین ہوا اور ساری اسلامی سلطنتوں کے گورنروں کو یہ خبر دی گئی کہ امیر معاویہ وصال ہو چکے ہیں. تم لوگوں نے یزید کی ولی عہدی پر بیعت لیا تھا، اب یزید کی خلافت پر بیعت لو. وہاں بھی 90% لوگوں نے یزید کی خلافت پر بیعت لے لیا.
امت کے افراد. اسی بیچ میں حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن بکر کا انتقال ہو چکا. اب کتنے لوگ بچے؟ 4. ان 4 لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا. 2 ایک طرف ہو گئے اور 2 ایک طرف ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن ابو العاص، ان دونوں حضرات نے کہا کہ امیر معاویہ بزور طاقت خلیفہ ہوئے. یہ ایک ان کی پہلی غلطی تھی. شورا بینہم کو انہوں نے قرآن کے احکام کو بالے طاق رکھا. جس اصول کے اوپر یہ قلعہ محمدی کا فاؤنڈیشن کیا گیا تھا، اس فاؤنڈیشن کی دیوار کو حضرت امیر معاویہ نے اڑے تھے. یہ ایک غلطی. اور پھر اس کے اوپر سے دوسری غلطی یہ ہو رہی ہے کہ قیصر و کسریٰ کی طرح باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا. اور اسلام اسی راجداری کو ختم کرنے کے لیے، خاندانی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یکسانیت اور جمہوریت ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام کا درس یہ ہے. تو یہ دوسری غلطی ہوئی ہے. لیکن یہ غلطی تو ہوئی، لیکن اس غلطی کے بنیاد پر ان سے اختلاف کر کے اور امت کو پھر آپسی اختلاف کی آگ میں جھونک کر کے اور مسلمانوں کی جانوں کو شہید کروانا، یہ میں مناسب نہیں سمجھتا. اور یہ کہہ کر کے امت کے سامنے حضرت عبداللہ ابن ابو العاص اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو العاص کے صاحبزادے اور حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، ان دونوں نے بھی یزید کی خلافت پر بیعت کر دی. اب 2 شخص، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام عالی مقام حضرت حسین. حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ناتی. حضرت عبداللہ ابن زبیر سیدنا ابو بکر صدیق کے ناتی ہیں. یعنی حضرت ابو بکر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما، ان کا نکاح حضرت اسما کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا. اور چھوٹی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ، ان کا نکاح آقائے رحمت سے. تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سیدنا ابوبکر کے صاحبزادے بھی، یہ ناتی بھی ہوئے اور امام عالی مقام کے بھی رشتہ دار ہو گئے. ایک قرابت داری، ایک رشتہ داری، ایک ریلیشن شپ خاندان مصطفیٰ سے تھا. اس ریلیشن شپ کا یہ طاقت تھی، یہ قوت ایمانی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہم صلح کل پر فیصلہ نہیں کر سکتے. امت کو بےمانی کے ساتھ، امت کو غلط کاری کے ساتھ ہم جینے دینا نہیں چاہتے، ایمان کا سودا نہیں چاہتے. لہذا جنگ ہوگی، لیکن ہم کسی قیمت پر یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں ہو سکتے. اور یہی معاملہ حضرت امام عالی مقام کا تھا. اب یہاں ان دونوں میں اس نقطے اور اس پوائنٹ پر دونوں ایک ہے. جنگ ہونی ہے، ہم لڑیں گے، اپنی قربانی پیش کریں گے، لیکن امت کو ہم دونوں کے رہتے ہوئے غلط میسج نہیں دیں گے. اَيُتَبَدَّلُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ
امام عالی مقام نے فرمایا کہ دین میں بدلاؤ کیا جائے گا، دین میں ہیرا پھیری کی جائے گی، دین میں غلط کاموں کو شامل کیا جائے گا، جبکہ امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں، میری زندگی میں دین کے اندر کسی قسم کے ہیرا پھیری نہیں چلے گی، اس لیے کہ یہ دین مصطفیٰ کا بنایا ہوا دین ہے اور ہم آل مصطفیٰ ہیں۔ اس دین کی حفاظت کے لیے تن من دھن ساری چیزوں کو ہم نچھاور کر دیں گے، لیکن جب تک میری سانس رہے گی ہم دین میں ہیرا پھیری نہیں ہوگی۔ یہ امام عالی مقام کا چہرہ۔ اب ان دونوں میں بھی اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ امام عالی مقام کام غلط ہوا ہے اور اس سے جنگ کی جائے گی، لیکن ہم لوگ مکہ کو دارالحکومت بنا کر کے اور مکے سے اس تحریک کو چلاویں اور یزید کی حکومت کا خاتمہ کریں، چاہے وہ جنگ کے ذریعے ہو، پیغام کے ذریعے ہو، جس کسی انداز میں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تحریک اور اس قلعے کی جو شروعات آقا رحمت نے کیا تھا وہ مکے کی سرزمین سے کی۔ یہاں اس سرزمین کے اوپر اللہ کا گھر ہے، یہاں کے لوگ اللہ کے گھر کے سائے میں بسے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی ایمانی طاقت، ان کا ایمانی جذبہ، ان کی ایمانی صداقت آج کے دور میں بنسبت اور دوسرے ملکوں کے کہیں زیادہ اور بہتر ہے، لہٰذا ہم اسی کو قلعہ مان کر کے اور یہیں سے یزید کے خلاف ہم تحریک چلائیں۔ اسی بیچ میں خطوط آنے شروع ہو گئے، کیونکہ مولا کائنات نے جب بڑا فتنہ دیکھا تھا تو آپ اپنی حکومت کو، سلطنت کو مدینہ المنورہ سے ٹرانسفر کر دیے تھے کوفہ۔ مولا کائنات کے دور میں دارالحکومت، دارالسلطنت جو تھا چوتھے خلیفہ کے دور میں وہ کوفہ تھا۔ اب وہاں سے کوفیوں نے امام حسین، امام عالی مقام کو خط پہ خط، خط پہ خط، خط پہ خط، خط پہ خط لکھنا شروع۔ امام حسین نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر یہ دیکھو اتنے خطوط آ چکے ہیں، لہٰذا میں کیا کروں؟ آخری خط جو آیا تھا اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا، اے حسین ابن علی، اگر تم نے اس برے وقت میں اور فتنے کے وقت میں ہماری رہنمائی، ہماری قیادت نہیں فرمایا تو یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن دربار مصطفیٰ میں جس وقت پیشگی ہوگی ہم سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ایمان خطرے میں تھا، اسلام لٹ رہا تھا، ہم سب اس کی حفاظت کے لیے تیار تھے اور اس حفاظت کے تیاری کا جو سپہ سالار اور قائد کی ضرورت تھی نواسہ آپ کا موجود تھا، ہم نے ان کو سپہ سالار مانا، ہم نے ان کو مقتدا اور پیشوا بنانا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا، لہذا امت کے ایمان کا سودا ہو گیا۔ حسین یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن بارگاہ مصطفیٰ میں، نانا کی بارگاہ میں تم منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ یہ جذبہ ایمانی تھا امام عالی مقام کا۔ یہ شاطر لوگ جانتے تھے کہ دکھتی ہوئی رگ کہاں ہے، اس رگ پر ہاتھ رکھ کر کے بے چین کرنا، بے قرار کرنے کا ہر شاطروں کو یہ فن ہوتا ہے۔ امام عالی مقام نے کہا یہ خطوط آئے ہیں، یہ آخری خط ہے، لہٰذا میں نانا کے سامنے رسوائی نہیں برداشت کر سکتا، میں جاؤں گا۔ بیچ میں حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک طریقے سے ان کے چچا ہیں، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور مولا کائنات چچا زاد بھائی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس امام عالی مقام کے چچا ہیں، اور دوسرے رشتے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نانا بھی ہوئے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپس میں چچا زاد بھائی ہیں. کیا ہیں؟ بھائی ہیں. تو اس وجہ کر اگر اس رشتے کو مانے حضور کے چچیرے بھائی تو امام عالی مقام کے نانا، مولائے کائنات کے چچیرے بھائی تو امام عالی مقام کے چچا. یہ دو رشتہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا امام عالی مقام کے ساتھ تھا. وہ اپنے نیچے گر کر کے عاجزی انکساری ہاتھ جوڑ کر کے اپنے دامن کو پھیلا کر کے گہار لگایا کہ امام عالی مقام آپ نہیں پہچانتے ہیں، آپ کی عمر ہی کیا ہے، آپ کو کوئی زندگی کا تجربہ نہیں ہے. یہ کوفہ کے لوگ نہایت ہی غدار ہیں، نہایت ہی نمک حرام ہیں. امام عالی مقام انہی کوفیوں نے آپ کے باپ ہمارے بھائی مولائے کائنات کو بڑی بے دردی سے قتل کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام عالی مقام نبوت کا یہ جلتا ہوا چراغ کو یہ کوفی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ جاتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کا بھی خاتمہ ہو گیا تو نبوت کا یہ روشن چراغ بجھ جائے گا اور امت نبوت کے نور سے محروم ہو جائے گی. لیکن امام عالی مقام نے کہا کہ میرے نانا کے اوپر حکم ہوا تھا، قرآن مقدس کے اندر موجود ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب کسی کام کا تم ارادہ کر لو، پلاننگ اور منصوبہ تیار کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے قدم کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ. تو جب میرے نانا کو یہ حکم ہوا تھا میں اپنے نانے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، امام حسین بھی ارادہ کر چکا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر جائے گا، لہذا اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی نصرت و اعانت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی آرزو، دنیا کی کوئی اپیل اور ریکویسٹ امام حسین کے اس سفر کو نہیں روک سکتی. لاکھ منع کرنے کے باوجود 3 ذی الحجہ یعنی بقرعید کی 3 تاریخ تھے کہ امام عالی مقام مکۃ المکرمہ سے میدان کربلا کے لیے چلے. 3 مقامات پر رکتے ہوئے، چونکہ وقت بہت زائد ہو رہا ہے، 3 مقامات پر رکتے ہوئے امام عالی مقام محرم الحرام کی 2 تاریخ کو صبح صادق کا وقت تھا تو کہا صاحبزادے حضرت امام زین العابدین نے کہ ابا حضور صبح صادق طلوع ہونے والا ہے، نماز فجر ادا کر دی جائے. امام عالی مقام نے کہا کہ ابھی وقت بچا ہے، جو ہی راستہ تیار ہو جائے. تو امام عالی مقام نے کہا قافلہ آگے بڑھاؤ. قافلہ جب آگے بڑھانے کی بات ہوئی تو اور سواری تو بڑھ گئی، لیکن جس گھوڑے کے اوپر سیدنا امام عالی مقام سوار تھے وہ گھوڑا کوئی معمولی گھوڑا نہیں، یہ وہ گھوڑا تھا جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے مولائے کائنات نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا. خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا. امام عالی مقام کوشش کر رہے ہیں، چابک لگا رہے ہیں، ایڑ مار رہے ہیں، وہ گھوڑا بڑھنے کو تیار نہیں. حضرت امام عالی مقام نے دیکھا پلٹ کر کے تو ایک صحابی معمر جو تھے وہ موجود تھے. فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ صحابی چوطرف معائنہ وغیرہ کر کے کہا کہ امام عالی مقام مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ یہ شاید کربلا کا میدان ہے. امام عالی مقام نے کہا کہ یہی تو میری منزل، لہذا اترو. اور سارے فجر کی اذان حضرت امام زین العابدین، ادائے اذان امام زین العابدین سے کوفہ کے پورے جنگلات، زمین و آسمان لرز اٹھا اور گھرانے رسول نماز فجر کے لیے سنت پڑھ کر کے جماعت کھڑی ہونے والی تھی کہ 4000 فوجوں کے ساتھ اٹھ پہنچ گئی.
یہ محرم الحرام کی دوسری تاریخ تھی اور ابھی قیام ہی ہوا تھا. آ کر کے حر نے سلام کیا, کہا بولو حر. کرنے لگے میں تو ڈیوٹی پر آیا ہوں, لیکن آپ خاندان مصطفیٰ ہیں, اس لیے میں کوئی ظلم نہیں کروں گا. ہم اپنی فوج کو دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں, آپ یہاں سے واپس ہو. امام عالی مقام نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, میں اس آیت پر عمل کر کے کربلا پہنچ چکا ہوں, میں کہیں واپس نہیں. اور حر نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے. کہا حضور میں پڑھ لوں گا. امام زین العابدین نے فرمایا کہ اچھا, ابا کے پیچھے امامت اقتدا کرنے سے گھبرا رہے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کربلا کے میدان میں مقتدی ہونے کا حق نہ ادا کرنا پڑے. یہ جملہ بتلا رہا ہے گھرانے مصطفیٰ کا بچہ اپنی گردن کی قربانی دینے کے لیے گیا, حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. باہر گئے, حر نے وضو بنایا, نماز پڑھا اور اس کے بعد جو وہ وہیں رہا. یہ خبر ابن زاد کو مل گئی. ابن زاد نے حر کو ہٹا دیا عہدے سے اور عمر سعد کو بھیجا. محرم الحرام کی 5 تاریخ کو 10,000 فوج کا لشکر لے کر کے عمر سعد کربلا کی سرزمین پر پہنچا. آ کر کے بارگاہ امام عالی مقام میں سلام عرض کیا. کہا امام عالی مقام, میں گھرانے رسول کا نمکخوار ہوں, اس لیے امام عالی مقام مجھے تو ڈیوٹی میں دی گئی ہے, چونکہ ہم یزید کے ایک صوبہ کے گورنر ہیں, ہم اپنی ڈیوٹی کے لیے ہم مجبور ہو کر کے آنا پڑا. آپ ایسا کریں, مدینہ نہ جائیں, کہیں واپس نہ جائیں, آپ یہاں سے ڈائریکٹ دمشق چلے جائیں اور یزید کو حق کی دعوت دیں. رب کائنات نے خاندان مصطفیٰ کو زبان میں وہ قوت عطا کیا ہے, نگاہوں میں وہ طاقت عطا کیا ہے کہ جس پر نگاہیں ڈال دے اس کی تقدیر بدل جائے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, علامہ اقبال نے کہا. تو جب ایک مومن کی نگاہ تقدیروں کو بدل سکتی ہے تو خاندان ہاشمی کے چشم و چراغ کی نگاہ کا کیا؟ یہ خبر مل گئی ابن زاد کو. اس نے سمر کو فوجوں کا بڑا جستہ دے کر کے اور بھیج دیا اور کہا تم جا کر کے سعد کو معزول کر دو, عمر سعد کو, اور تم جا کر کے 2 ہی پوزیشن, یا تو میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت حسین کر لے, اور اگر ایسا نہ ہو تو زندہ یا مردہ حسین کو میرے دربار میں پیش کرو. 7 محرم الحرام کو سمر لعین فوجوں کا بہت بڑا دستہ لے کر کے کربلا میں آئے. حضرت امام عالی مقام سے کہا کہ یزید ابن زیاد کے ہاتھوں پر یزید کی بیعت کرو. امام عالی مقام نے کہا کہ نہیں, ممکن نہیں. کہا نہیں ممکن تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. امام عالی مقام نے کہا کہ ہم تیار ہیں. یہی محرم الحرام کی 7 تاریخ تھی, یہی سمر لعین تھا جس نے آ کر کے خاندان مصطفیٰ پر دریائے فرات کا پانی بند کیا. جب حضرت اسماعیل کی ماں جب ایک چھوٹی سی کھجور کی تھیلی اور ایک چھوٹا سا پانی کا باٹلی دے کر کے حضرت ابراہیم چلے گئے تھے, وہ ختم ہو جانے کے بعد جب اسماعیل پیاس سے تڑپ کر کے اپنے قدموں کو مار رہے تھے تو اے مولا اسماعیل کی ایڑی کے ضرب سے تو نے ایسا کنواں تو نے جاری کر دیا کہ صبح قیامت تک وہ زمزم کے نام سے آج بھی مکہ کے سرزمین پر وہ کنواں موجود. مولا یہ بھی تو گھرانے مصطفیٰ ہے, اونو محمد کی حلقیں سوکھ رہی ہیں,
ننھے منھے معصوم بچے پیاسوں سے تڑپ رہے ہیں، خواتین کی ہونٹیں پھٹی جا رہی ہیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، گھرانے مصطفیٰ بغل میں پانی رہتے ہوئے تیمم بنا کر نماز پڑھنے پر مجبور، پانی یہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد 8 تاریخ کو آیا اور کہا کہ اب اور مہلت تمہیں نہیں دی جائے گی، تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ آج بھر چھوڑ دو، یعنی 9 تاریخ تک چھوڑ دو۔ کہا کہ وجہ، کہا تم اس وجہ کو کیا سمجھو گے، لیکن سننا ہی چاہتے ہو تو سن۔ میرے نانا کی بشارت ہے، سید و شباب اہل الجنہ، حسین جنتیوں کا سردار ہے۔ میرے نانا کی پیشن گوئی ہے، کربلا کی سرزمین پر میرا نواسا بڑی بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، سورج اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن قول مصطفیٰ نہیں ٹل سکتا۔ تو آج کی رات چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے بعد حسین کے جسم کو یہ سر نہیں ہوگا، لہذا میں آخری رات رب کی بارگاہ میں اس ظاہری جسم کے ساتھ اپنے سجدے پیش کر سکوں اور اپنے نانا جان کو یہ بتلا سکوں کہ آپ کی پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے حسین میدان کربلا میں موجود ہے۔ نوجوانوں، یہ 9 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ گھرانے مصطفیٰ بغیر دانا، بغیر پانی، بغیر یار و مددگار کے کربلا کی سرزمین پر عبادت الہی میں مشغول تھا۔ آج اسی محبوب کی امت 9 تاریخ کو ڈنکا پیٹنے میں مشغول، فرضی محبت کے نعرے لگانے میں مصروف ہے۔ اگر امتی ہو تو جس طریقے سے گھرانے مصطفیٰ نے کربلا کی سرزمین پر رات عبادت میں گزاری ہے، اس رات تمہاری بھی راتیں سجدے میں گزرنی چاہیے، عبادت میں گزرنی چاہیے، تبھی محبت حسین پورا۔ اگر تم نے لغویات میں شربت بانٹنے، بریانی کے پیکٹ تقسیم کرنے میں رات کھو دیا، تم نے محبت حسین کا حق ادا کیا۔ 9 تاریخ کو امام عالی مقام کا پورا گھرانہ سجدے میں تھا، اور 10 تاریخ کی صبح میں یکے بعد دیگرے 20 چشم و چراغ خاندان ہاشمی کے تھے، وہ یکے بعد شہید کر دیا۔ اخیر میں امام عالی مقام نے جب خیمے کی طرف دیکھا تو کوئی مرد کے ناطے بچا نہیں سوائے بیمار زین العابدین کے، جو بخار سے تڑپ رہے تھے، لرز رہے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس جذبے کو داد دیجئے کہ اسلحہ سے لیس ہو کر کے میدان کربلا میں جانے کے لیے خیمے کے گیٹ پر اپنے والد کی اجازت کے لیے منتظر کھڑے۔ امام عالی مقام آئے، دیکھا پیشانی کو سب، کہا تم بیمار ہو، تڑپ رہے ہو۔ حضرت امام زین العابدین نہیں مانے، کہا زین العابدین اگر تم بھی اس کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے جاؤ گے تو یاد رکھنا قیامت تک کے لیے یہ امت یتیم ہو جائے گی، یہ امت قائد کو کھو دے گی، یہ امت کا کوئی نگہبان نہیں رہے گا، کوئی قائد نہیں رہے گا، کوئی راستہ بتلانے والا نہیں رہے گا۔ تم ہی ایک امام زین العابدین ہو جو برے وقت میں تم سے اور تمہاری نسل سے امت کو قیادت ملتی رہے گی۔ چنانچہ حضرت زین العابدین ہی سے 12 خان وعدے
حضرت امام جعفر، حضرت امام صادق، یہ سب حضرت زین العابدین کی اولاد در اولاد، اور پھر ان اولادوں سے 14 خانوادے، اور ان 14 خانوادوں سے سیدنا غوث اعظم۔ کیا مولا امام عالی مقام نے غلط کہا تھا؟ میں اسی کی ضمن میں یہ تاریخ آپ کے سامنے لا۔ ہندوستان کی دھرتی پر اسلام کا پرچم لہرانے والا ہندوستان کا مہاراجا سید غریب نواز، سید معین الدین چشتی، انہی 14 خانوادوں کی نسل در نسل اولاد ہے۔ پنجاب کی دھرتی پر اسلام کا بول والا اور اسلام کا پرچم لہرانے والی شخصیت حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبندی کی، وہ بھی انہی 14 خانوادوں کی اولاد ہے۔ پانی پت کی سرزمین پر اسلامی پرچم لہرانے والی شخصیت حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی کی، وہ بھی انہی 14 خانوادوں کی اولاد ہے۔ اگر زین العابدین نہیں ہوتے تو آج اس دنیا کے اندر نہ ہمیں غوث اعظم ملتے، نہ ہمیں غریب نواز ملتے، نہ ہمیں بہاؤالدین نقشبندی ملتے، نہ حضرت شہاب الدین سہروردی ملتے، اور نہ ہمیں اپنے مکتبہ فکر کے لحاظ سے ہمیں آج پیر بھی نہیں ملتا۔ چنانچہ امام عالی مقام میدان کربلا میں تشریف لے، کہاں تھی طاقت یزیدیوں کو، کہاں تھی طاقت یزیدیوں کی، گر اپنا تیور بدل جو لیتے، کہاں تھی طاقت یزیدیوں کی، گر اپنا تیور بدل جو لیتے، نبھایا تو نے بس اپنا وعدہ حسین میرے سلام۔ جتنی تلواریں پڑ رہی تھی، جتنے خنجر برس رہے تھے، جتنی تیریں آ رہی تھی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا امام عالی مقام نے صرف دفاع کیا، بچاؤ کیا ہے، اس تیر کو الٹ دیا ہے۔ اسی کے زد میں، اس دفاع میں نہ جانے کتنے باطل اور کتنے سر پھرے کی گردنیں اس کی جسموں سے الگ، اور اس کے بعد دن کے 12 بج رہے تھے، محرم الحرام کی 10 تاریخ کی، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام کی اچانک نگاہ پڑی تو دیکھا وقت جمعہ، فرمایا جمعہ میرے نانا نے قائم کیا تھا اور جمعہ کا وقت ہو چکا، بغیر جمعہ کی ادائیگی کے اگر حسین اس دنیا سے جاتا ہے تو جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی ویلو اور پوزیشن امت کی نگاہ میں کم جائے گی۔ اس وجہ کر گردن تو دے دیا، لیکن نماز جمعہ کی حفاظت میں میدان کربلا میں آپ سجدہ ریز ہو گئے، اور اسی عالم میں ظالموں نے آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم اطہر سے